اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو کا سلسلہ ناصران امام مہدی علیہ السلام کے عنوان سے کریں گے، جہاں روایت میں ملتا ہے کہ ناصران امام زمانہ علیہ السلام جن کی تعداد 313 بتائی گئی ہے، یعنی روایت کی جملے یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے خانہ کعبہ کے ساتھ، امام جو ہے وہ تشریف فرما ہوں گے اور آپ کی نصرت میں 313 افراد ہوں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی معروف حدیث کے مطابق کہ ان کی تعداد جو ہے، بلکہ امام محمد باقر علیہ السلام کے علاوہ دوسرے معصومین علیہم السلام سے بھی کچھ اس طریقے کا تذکرہ ملتا ہے، اور ان کی تعداد یعنی امام جب تشریف لائیں گے تو ابتدائی وقت میں 313 افراد امام کے ساتھ ہوں گے جو امام کی دفاع کرنے والے ہوں گے، اور ان کے جو اوصاف ہے وہ بھی کافی سارے بیان کیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دقیقاً اسی اوصاف کے مالک ہوں گے جو حضرت سید شہداء علیہ السلام کے اصحاب باوفا علیہم السلام تھے، یعنی وہ کچھ اس طریقے سے ان کی خوبیاں تھیں اور ان کے اوصاف تھے اور ان کے خاصلات تھے کہ 10ویں عاشورہ یعنی عاشورہ کے دن اور پھر عاشورہ کی رات کے متعلق جو روایات ہے ہمارے پاس اور جو تاریخی حقائق موجود ہے کہ یہ اس طریقے سے تھے کہ کوئی اس رات کو سویا نہیں، یعنی وہ کوئی خوف یا ڈر کی وجہ سے نہیں، شوق شہادت میں کوئی بھی صحابی کربلا مقدسہ میں، خود کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جو ناصران تھے جن کی تعداد کافی ساری بتائی جاتی ہے، یعنی بعض میں 72 تعداد ہے، بعض میں 100 سے اوپر کی تعداد ہے، بعض میں 96 ہے، بعض میں 150 تک کے روایت موجود ہے، تو یہ وہ افراد تھے کہ 10 محرم کی رات کو یعنی عاشورہ کا دن جو حضرت شہید ہو رہے تھے اس سے پہلے والی رات کو کوئی ایک صحابی بھی نہیں سویا شوق شہادت میں، اور اس طریقے سے عبادت الہی میں مشغول تھے کہ تمام کے تمام یعنی ان کے چہروں پر کوئی موت کا خوف نہیں تھا، اس قسم کے تھے۔ اور یہ روایات بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نے جو لشکر کے اوپر حملہ کر دیا ہے تو وہ حملہ کوئی عجیب حملہ ہوتا تھا، یعنی اتنی زیادہ تعداد کے باوجود جو زمانے میں جو تعداد تھی، جو لشکر تھا ان کے پاس، ان کے باوجود بھی جب حملہ کر لیتا تھا تو وہ اس قسم کا شدید حملہ ہوتا تھا جیسے قہر خدا، اور کئی لوگ جو ہے وہ واصل جہنم ہو جاتے تھے، یعنی خود حضرت سید شہداء علیہ السلام کے جو اصحاب تھے دقیقاً انہی سے مشابہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کے لیے بھی اس قسم کی چیزیں ملتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی بڑی ہی نہایت ہی قوی اور نہایت ہی سخت دل رکھنے والے ہوں گے۔ سخت دل سے مراد یہ ہے کہ یہ شجاع ترین لوگ ہوں گے زمانے میں ان سے زیادہ شجاع جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور شجاعت میں بھی آپ کو عرض کروں کہ شجاعت جو ہے یہ اس کو نہیں کہتے کہ انسان جو ہے وہ طاقتور ہے تو وہ شجاع ہے، طاقتور بھی ہونا چاہیے، لیکن طاقت ممکن ہے ایک آدمی طاقتور نہ ہو لیکن شجاع ہو۔ یہ لوگ جو ہے جسمی اعتبار سے بھی طاقتور ہوں گے، ان کی طرح کوئی طاقتور نہیں ہوگا۔ خدا کی قوت روایت میں ملتا ہے کہ ہر ایک جوان میں 40 پہلوانوں کے برابر طاقت ہوگی، ہر ایک حضرت امام زمان علیہ السلام کے ہر صحابی یعنی 40 طاقتور مردوں کے برابر طاقت ہوگی، یعنی جسمی اعتبار سے طاقتور ہوں گے اور حوصلے بھی طاقتور ہوں گے۔ جیسے میں نے عرض کر لیا، ہو سکتا ہے انسان شجاعت ایسی چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان طاقت اس میں نہ ہو، شجاع ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں طاقتور ہوتے ہیں بزدل ہوتے ہیں، طاقت ہونے کے باوجود بھی بزدل ہوتے ہیں،
لیکن یہ کچھ اس طریقے کی شجاعت ہوگی کہ ان کا حوصلہ بلند ہوگا، شجاع ہوں گے، طاقتور بھی ہوں گے، یعنی ان کی طرح کوئی شجاع، کوئی بہادر نہیں ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک جو حضرت امام زمان علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں ملتا ہے، یہ 313 کی تعداد۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہی 313 لوگ ہوں گے؟ تو ملتا ہے نہیں، 313 لوگ نہیں ہوں گے۔ بعد میں جو ہے وہ امام کے لشکر میں اضافہ شروع ہونے لگ جائے گا، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو زمانے میں، ابتدائی زمانے میں وہ مسلمین میں سے نہیں ہوں گے، وہ بھی امام کی بیعت کر لیں گے، ہدایت ہو جائیں گے، چونکہ امام لوگوں کو ہدایت دلانے کے لیے آئیں گے۔ مقصد ہدایت ہے، وہی مقصد حقیقاً جو قرآن کا مقصد ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جو بھی متقی ہے، جو بھی متقی ہے، یہ متقین وہ ہدایت دینے والا ہے۔ تو اگر یہ قرآن ہے تو وہ ناطق قرآن ہے، دقیقاً وہی ہدف جو قرآن کے نزول کا ہے، وہی ہدف جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا ہے۔ قرآن جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدایت دینے والا ہے۔ اب متقین کوئی بھی ہے، میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، کوئی بھی شخص اپنے مذہب میں اگر مخلص ہے، اس کی ہدایت ہو جائے گی۔ اگر اپنے مذہب میں مخلص ہے، اکثر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے مذہب میں ہی مخلص نہیں ہے، یہ اپنے مذہب میں بھی وحشی ہے۔ وگرنہ آپ کتابیں ان کی کھول لیں، جتنی بھی یہ مذاہب ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، ہندوازم ہے، جتنے لوگ بھی ہیں، جو بھی ہے، ان کی کتابوں کو کھول لیں، یہ ان کے اپنی کتابوں کی بھی مخالف عمل انجام دیتے ہیں۔ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انسانیت کے اوپر ظلم کرو؟ کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ کرتے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ہی دین میں جو ہے وہ مخلص ہے، خدا ہدایت کر دیتا ہے۔ وہ رشین آرمی کا مشہور واقعہ ہے۔ رشین آرمی کا وہ جو چیف تھا، جو کہ کربلا مقدسہ پہنچا ہوا تھا، اور آخری رات اس کو حضرت سید شہداء علیہ السلام نظر آئے، تو امام نے فرمایا آپ بھاگ جاؤ۔ اس شخص نے کبھی زندگی میں شراب نہیں پیا تھا، اس نے کبھی زندگی میں ظلم نہیں کیا تھا، آدمی اپنا مسیحی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا، لیکن خود اپنے مذہب میں بھی خدا سے ڈرنے والا تھا۔ حضرت سید شہداء علیہ السلام آئے اور ان کی ہدایت کرتے، وہ چلا گیا، وہ باقی جتنی بھی اس کے ساتھ لشکر کے 1000 2000 لوگ تھے وہ قتل ہو گئے۔ رات کو حملہ ہوا، وہ قتل ہو گئے۔ ان کو امام نے پہلے سے کہہ دیا تھا آپ یہاں سے چلے جاؤ، تو وہ چلا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ہی اصولوں میں واقعاً ایک اصول رکھنے والا آدمی ہے، انسان ہے، میں یہ عام الفاظ میں یہ کہہ دوں، اگر انسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہزاروں مثالیں موجود ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتا ہے، یعنی پیدا وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، بعد میں اس سے بڑا وحشی کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ انسان کی خود وہ اپنے وجود کے اندر انسان ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں کیا رکھا ہے، انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ میں کہتا ہوں دین اور انسانیت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ انسان وہی اچھا انسان ہے جو دیندار ہوگا۔ لیکن میں ایک چیز آپ کو عرض کروں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسان اچھے ہوتے ہیں، دین سے دور ہوتے ہیں، شاید ان کے اوپر اتمام حجت نہیں ہوئی ہوتی، لیکن اگر اتمام حجت ہو جائے اور ان کے مسائل حل ہو جائے تو یقیناً وہ حق کو قبول کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ اگر ایک انسان واقعاً اپنے انسانیت کے اصولوں پر قائم ہے، کم از کم اپنے انسانیت کے اصولوں پر قائم ہے، تو خدا جو ہے وہ اپنے ہادی برحق حضرت امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ سے اس شخص کی ہدایت کر دے گا، اور وہ شخص جو ہے آخر میں مفلحین میں سے ہوگا، فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ مشکلات یہاں ہوتے ہیں کہ جب انسان جو ہے اپنے انسانی اصولوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ انسانی اصولوں کو اگر چھوڑ دے، وہ حیوانیت میں چلا جائے، تو حیوانوں کی پھر جو ہے وہ ہدایت نہیں ہوا کرتی، وہ پھر حیوان ہی ہے، حیوان کی ہدایت نہیں ہوتی۔ اتنی اچھی چیز ہے آپ کے پاس، دیکھیں سونا اچھی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، لیکن بلی کے سامنے سونے کو پھینکنا، یہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ بلی کو
گوشت چاہیے، وہ گوشت کھانے والی چیز ہے، اس کو سونا قیمتی چیز ہے، درہم ہے، دینار ہے، ڈالر ہے، سونا ہے، چاندی ہے، بلی کے سامنے آپ پھینکو گے اس کو، وہ اس کے کام کا وہ نہیں ہے. یہ کس کے کام کا ہے؟ انسان کے کام کا ہے. تو بس یہ چیز جو ہے ہدایت ایک قیمتی چیز ہے، اس قیمتی چیز کو صرف انسان جو ہے وہ در کر سکتا ہے، اور انسان جو ہے وہی اس کی قدر و قیمت کو پہچان سکتا ہے. تو ہر حال میں ہم لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خود جو ہے وہ ایک اچھا انسان بنے، اور لوگوں کو بھی ایک اچھے انسانیت کی توصیت جو ہے وہ کرے. یہاں پر جو ہے ایک بریک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب نجف اشرف سے موجود ہے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث
أدركني 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 الساعة 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 العجال 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس وقت آپ دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام کے نورانی کلمات کو سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام کے سیگمنٹ میں آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب نجف اشرف سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز قبلہ کے خدمت میں حاضر رہیں گے اور انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، مولا کی مہربانی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ نے ہمیں شرف بخشا کہ آپ کے حاضر خدمت رہ سکے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا، اور ہم سب کی خدمات کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور امام حسین علیہ والسلام، اہل بیت اطہار علیہ والسلام، ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ الہ آمین الہ آمین۔ قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ شروع کروں گا، اور میرے پہلا سوال جو ہے قبلہ میرا یہ ہے کہ آیت کریمہ میں جیسے فرمایا ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، اس آیت میں فرعون اور اس آیت کریمہ میں فرعون، حامان اور جنودہما، اس سے کیا مراد ہے؟ اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، جیسا کہ پچھلے ہفتے جی میں نے اسی پروگرام میں ان آیت کریمہ قرآن مجید کی سورۃ قصص کی جی 5ویں اور 6ٹھی آیت کی تلاوت کی تھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ بے شک۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ جی 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 صحیح۔ قرآن مجید کی اس کی تلاوت کی تھی، اور اس کے سلسلے سے کچھ چیزیں عرض کی۔ مقدمتاً یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، جس میں وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبَسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جی تمہیداً یہ عرض کرتا چلوں کہ جب قرآن مجید میں ہر خشک و تر موجود ہے، تو پھر یہ بھی موجود ہے کہ قرآن مجید میں کہ اللہ کا آخری نمائندہ، جسے ہم مہدی کے آخر الزمان کہتے ہیں، وہ ظاہر ہوگا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا عظیم موضوع اور اتنے عظیم شخصیت کے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین اور دیگر کتب سماویہ اور ادیان موجودہ، اکثر ادیان یہ کہتے ہیں کہ آخر زمانے میں جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، تو کوئی نہ کوئی مخلص، یعنی کوئی نہ کوئی اس دنیا میں ظلم و جور سے نجات دینے والا اس انسانیت کو آئے گا۔ اب لوگ چاہے جس نام سے یاد کریں، لیکن قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسی کو ہم امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام سے تعبیر کرتے ہیں، بے اور شک۔ اسی میں آیہ کریمہ میں ارشاد ہوا ہے۔ دیکھیں اس آیہ کریمہ میں خود
قرآن مجید کی اس آیت میں جی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر فرعون اور حامان اور اس کے جنود سے کیا مراد ہے، تو اس جی آیت جی کریمہ میں پہلے ہم اگر غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر، اور خود معصوم کے قول سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر حامان اور فرعون اور ان کے جنود سے کیا مراد ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس میں ہم غور کریں، دیکھیں قرآن مجید کی جو آیت ہے اس میں سب میں جو صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ جی نرید ان ونجعلہم ائمتہم ونجعلہم الوارثین، یعنی بے یہ جو شک صیغے استعمال ہوئے ہیں ونمنا، یہ سارے صیغے جو ہیں وہ مستقبل کے لیے استعمال ہوئے ہیں، صحیح یعنی اللہ یہ کہتا ہے نرید ہم چاہتے ہیں، نمنا یعنی فی المستقبل آنے والے زمانے میں، اور جو موسیٰ اور جناب موسیٰ اور فرعون اور حامان، جی یہ سب کا تذکرہ یہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور قرآن مجید کی نزول سے پہلے گزر چکا ہے، جی لہذا یہ تعبیر ہونا چاہیے تھا، یہ تعبیر فعل ماضی کے ذریعے سے ہونا چاہیے تھا، جی یعنی صحیح مضارع کے ذریعے سے تعبیر کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے اوپر اپنا لطف کریں، مہربانی کریں، مہربانی کریں کہ، اور یہ سارے مہربانی کریں، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ سب جو ہے وہ صیغہ جو آیا ہے وہ صیغہ استقبال، مستقبل کے لیے آیا ہے۔ صحیح یہ سارا واقعہ جو فرعون اور جناب موسیٰ اور حامان یہ سب گزر چکا ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ یہاں پر صیغہ جو استعمال ہوا ہے وہ ماضی کا ہوتا تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد فرعون اور اس کے جنود، جبکہ ہمیں قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر ایسی آیات ملتے ہیں کہ جب پچھلی گزری ہوئی ماضی کی قوموں کی طرف یا انبیاء کی طرف اشارہ کرنا ہوا تو اس میں جو ہے وہ صیغہ ماضی استعمال ہوا ہے۔ مثلا صحیح قرآن مجید کی آیت ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہاں پر دیکھیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر جو ہے فعل ماضی استعمال ہوا ہے، یہ قرآن صحیح مجید سورۃ النساء۔ اسی طرح سے كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یہاں پہ بھی جو ہے وہ صیغہ ماضی استعمال ہوا ہے من۔ صحیح جی جس آیت کہ ہم نے تلاوت کی اس میں سورہ نمنو یعنی صیغہ مستقبل یعنی آنے والے زمانے کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ ہم انہیں آنے والے زمانے میں اس زمین کا وارث بنائیں گے اور ان کے اوپر جو ہے لطف و کرم کریں گے۔ جی وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ، جیسے ایک آیت یہ ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اس میں بھی جو آیت آئی ہے وہ صیغہ ماضی استعمال ہوا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، یہ آیت ہے قرآن مجید کی سورہ صافات کی، اس میں بھی جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ صیغہ ماضی استعمال ہوا ہے۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ خصوصاً اس آیت کریمہ میں، اور خود اس آیت کریمہ کا جو معنی صیغہ مستقبل سے ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، آنے والے زمانہ اور مومنین سے جو مراد لے رہے ہیں، اس میں جو ہمیں سہارا ملتا ہے وہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال سے بھی ملتا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس آیت کی تعویل بیان کی، جیسا کہ میں نے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت پیش کی تھی کہ جس میں مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جب دنیا ہمارے طرف آئے گی، جی کہ ہماری طرف سے دور ہے، ہماری طرف آئے گی، اور صحیح طبعا وہاں ہم نے اشارہ کیا تھا ایک بات کی طرف کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے محتاج نہیں ہیں، دنیا ان کی طرف آئے گی تاکہ بے وہ شک لوگوں کی ہدایت کر سکیں، لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، بالکل وَإِلَّا ان کو دنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے، ائمہ طاہرین کو اس میں کوئی رغبت نہیں ہے، ان بالکل کو اگر رغبت ہے کسی چیز میں دنیا کی تو دنیا وما فیہا، ان تمام چیزوں کی اصلاح کی رغبت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کی اصلاح ہو جائے، صحیح انسان
چاہے وہ مسلمان کی صورت میں ہو یا غیر مسلمان کی صورت میں ہو، اگر منحرف ہے تو وہ صحیح راستے پر آ جائے جو راستہ اللہ کا ہے۔ جی بلکہ اللہ کا راستہ میں اپنے ناظرین کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ. اللہ کا راستہ کوئی اور مقصد کے تحت نہیں ہے، یہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ جی اللہ کا جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا راستہ، اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس راستے پر چل کر تم انسان خود اپنے آپ کو اوج اور کمال پر پہنچاؤ۔ صحیح. اللہ نے جو راستہ بنایا ہے خود حضرت انسان کے لیے، جناب انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، تمہارے کمال کے لیے۔ انسان اللہ جو ہے، اللہ کا بنایا ہوا راستہ جو ہے اس پہ چل کر نہ انسان اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ صحیح. لہٰذا سب سے پہلے ہمیں ساری انسانیت کو اس بات پر اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ جو ادیان ہیں اس کے جو قوانین بنے ہیں، چاہے وہ دین محمدی یا اس سے پہلے والے جو ادیان ہیں، وہ جو قوانین بنائے تھے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی نے پہنچایا، وہ قوانین، وہ ادیان بنائے کس لیے گئے تھے، اس میں صحیح. مسالے مفاسد جو ہیں وہ کس کے لیے بیان کیے گئے تھے، اس میں کیا مفسدہ، کیا مسئلہ، اس کی رد کہاں ہوتی ہے، وہ پلٹ کر اس کا فائدہ اور نقصان پہنچتا کس تک ہے، کس تک پہنچتا ہے اس کا فائدہ۔ یہ انسان کو اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے۔ جس دن انسان یہ غور کر لے گا، سوچ لے گا اور فکر کر لے گا تو انشاءاللہ دین اللہ کے بنائے ہوئے اور اس کے قوانین پر چلنے میں اسے کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح. اسے جب یہ اطمینان ہو جائے گا کہ یہ بنایا ہوا قاعدہ، یہ قانون، یہ دین، اس میں ہماری مصلحت ہے، ہمارے مجتمع کی مصلحت ہے، انسانیت کی مصلحت ہے، بے شک. انسانیت کے جو کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ اس پر چلنے میں کو ذرہ برابر بھی تعمل نہیں کرے گا، بالکل یقیناً. اسی پر۔ بالکل. تو یہ اچھی طرح سے ہم تمام انسانوں کو اچھی طرح سے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اچھی طرح سے پہلے اس بارے میں فکر کرنا چاہیے کہ چاہے وہ جس کو بھی خدا مانتے ہوں، لیکن ہم مسلمانوں سے خصوصاً گزارش کریں گے کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ نہ سمجھے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ اللہ تک پہنچے گا، اس کا فائدہ خود ہماری ذات تک پہنچے گا اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ نہیں کرتے ہیں تو اس کا نقصان بھی ہماری ذات تک پہنچے گا۔ جی بالکل. تو عرض کر رہا تھا کہ اس آیہ کریمہ میں جو یہ صیغے تمام استعمال ہوئے ہیں، تو یہ صیغے جو ہیں وہ صیغے مستقبل استعمال ہوئے ہیں، یعنی جی بالکل. آنے والے زمانے میں ایسا ہوگا، آنے والے زمانے میں وارث بنایا جائے گا، آنے والے زمانے میں تمہارے اوپر جو ہے وہ خیر و برکت جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ تم پوری دنیا پر حکومت ہوگی کس کی؟ مومنین کی، یعنی جی. مومنین یعنی صالح لوگوں کی، نیک لوگوں کی، جو انسان کو انسان سمجھیں گے، انسان کو حیوان نہیں سمجھیں گے، جیسا کہ آج دنیا کے بعض ممالک میں، بعض جگہوں پر یہ ہو رہا ہے کہ انسان کو انسانیت کا درجہ نہیں بلکہ انسان کو حیوانیت کا درجہ بلکہ اس سے بھی پست کر کام تر. دیا گیا بالکل ہے۔ ایسی ہے. یہ بعض ممالک میں، جب اسلام ایسا نہیں چاہتا، اسلام یہ چاہتا ہے، دین الہی یہ چاہتا ہے کہ انسان جو اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، اس طاقت کے ذریعے سے، اپنی اس قوت کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچے کہ جس مقام پر پہنچنے کا اس کو حق ہے۔ تو یہ بے آیہ شک. کریمہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو یہ تمام صیغے مستقبل کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ صیغے سے یہ بات اچھی طرح سے واضح ہے۔ جی. تو کسی نے جب یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ آنے والا جو ہے وہ زمانہ ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ چونکہ اس میں لفظ فرعون آیا ہے اور حامان آیا ہے اور جنود آیا ہے، جی. یہ وہ جو تو فرعون اور اس کا جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جی. تو یہ تو گزر چکے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا کہ فرعون اور وہ ہارون اور اس کے لشکری تو گزر چکے؟ تو اس کا جو جواب ہے، جواب یہ ہے کہ یہاں پر فرعون سے مراد یا ہارون سے مراد یا اس کے جو جنود ہیں اس سے، حامان سے مراد یا اس کے جنود جو ہیں اس سے مراد یہاں پر ذات نہیں ہے بلکہ وصف ہے۔ صحیح. وہ وصف وہ رمز ہے، رمز یا وصف جو بھی کہہ لیں کہ وہ ہر وہ شخص فرعون ہے جس کے اندر فرعون کی اوصاف پائی جاتے ہیں، جی بالکل. اور وہ
حامان ہے کہ جس کے اندر حامان کے اوصاف پائے جاتے ہیں. ہر صحیح. وہ شخص کہ اس کے لشکری ہیں، ایسے شخص کے لشکر والے ہیں کہ جو فرعونی صفات کا حامل یا حامانی صفات کے حامل انسان کی تبعیت کرتا ہے، اس کی جی معیت کرتا ہے، اس کی یقیناً. تبعیت ہے، تو وہ اس کے لشکر میں شمار ہوگا. لہٰذا اس آئے کریمہ میں فرعون اور حامان سے مراد وہ فرعون جو گزر گیا ہے وہ مراد نہیں ہے، وہ حامان مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے جو ہے وہ مراد وہ رمز ہے یا وہ ہر وہ شخص کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فرعون صفت ہوگا یا حامان صفت ہوگا اور جو ان کا تابع ہوگا، اس بالکل. کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دکھائے گا کہ تم جس بات سے ڈرتے تھے، جس بات سے خوف کرتے تھے، اور تمہارا خوف یہ تھا، تمہارا ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیک لوگ حکومت پر آ جائیں، اور پھر جب نیک لوگ آ جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو بدتر ہیں، ہم تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، ہم تو نہایت ہی پست انسان ہیں، ہمارا کوئی بھی فعل صحیح نہیں. لہذا تم ڈرتے تھے، تو آج ہم جو ہے ان کو تمہارے اوپر تمہارا یہ ڈرنا کوئی کام نہیں آئے گا. آج ہم ایسے نیک لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کریں گے. تو وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جب نیک لوگوں کو اللہ رب العزت اس فرعون صفت، حامان صفت لوگوں کے اوپر مسلط کرے گا. بے شک. اور حامان اور اس سے ایک اور روایت میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق صلی علیہ اللہ السلام محمد و آل محمد. جی اس حامان اور فرعون سے کیا مراد ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ ان المراد من فرعون و حامان فی هذه الآیہ ہما رجلان من جبابرۃ قریش. صحیح. یہ مراد جو ہے یہ جبابرۃ رجلان ہے، یعنی دو مرد جو ہیں وہ جبابرۃ قریش سے مراد. جی ظاہر سی بات ہے کہ وہ دو مرد جو جبابرۃ قریش سے تھے جی. وہ کون ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے جناب زہرا صلوات اللہ ایام اللہ فاطمیہ جو اللہ اکبر. صلوات اللہ علیہ کی شہادت ہے، جی اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں ہم بہت سارے امید کے ساتھ آواز دیتے ہیں، وہیں یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ نبی کی بیٹی کے اوپر ظلم کرنا حقیقی معنوں، حالانکہ تاریخ میں کتب میں موجود ہے لیکن لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انشاءاللہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو وہ زمانہ ہوگا کہ جس وقت صحیح طریقے سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ نبی کریم جو رحمت للعالمین تھا، اس کی بیٹی جس کے بارے میں بضاعت منی نبی اکرم نے فرمایا تھا، اس بیٹی کے اوپر کن لوگوں نے ظلم کیا، کن لوگوں نے اس کے دروازے پر آگ اور لکڑی اکٹھا کی. یہ انشاءاللہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت یہ بات اچھی طرح سے لوگوں پر آشکار ہو جائے گی. جیسا کہ میں انشاءاللہ. نے کہا کہ مخفی نہیں ہے لیکن علل اعلان امام علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بیان کریں گے، وہ کتابوں میں موجود ہے. تو اس آیت میں جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر حامان اور فرعون سے مراد وہ دونوں رجلان من جبابرۃ قریش. تو اس سے بھی ایک بات اور، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے یہ جملہ کہا کہ امام علیہ السلام نے حامان اور فرعون سے مراد ان دو شخصوں کو مراد لیا ہے کہ جو جبابرۃ قریش ہیں، کہ جی وہ فرعون اور حامان مراد لیا ہے جو کہ گزر چکے ہیں. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئے کریمہ میں جو فرعون اور حامان ہے یہ رمز کے طور پر استعمال ہوا ہے، بے وصف کے شک. طور پر استعمال ہوا ہے، جن جن کے اندر ان کی صفتیں پائی جاتی ہیں. فرعون اور حامان کی، وہ وقت کا فرعون ہے، وقت کا حامان ہے. بے شک. اور جب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو اسی طرح سے ان کا مقابلہ کریں گے جیسے جناب موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ کیا تھا. بے شک. بے شک. جی، اور اسی طرح سے قرآن مجید کی یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اشارہ ہوا ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح سے اور بھی آیات ہیں، جیسے آیت ہے قرآن مجید کی جس میں اشارہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کی طرف، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کی طرف اور خلافت کی طرف. جیسے یہ آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سبحان اللہ. یہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس میں بھی اگر دیکھیں اور قرآن مجید کو پڑھنے والے غور کرنے والے اگر اچھی طرح سے غور کریں فکر کریں تو اس میں بھی جو صیغے استعمال ہوئے ہیں مومنین کے جی لیے جو ہوتا ہے یہ تمام صیغے جو ہیں وہ مستقبل کے لیے استعمال ہوئے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ جی اللہ اس آیت کا اس میں جو ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان اور عمل صالح سے وعدہ کیا ہے. صاحب ایمان و عمل صالح والوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روئے زمین میں اسی طرح اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے اور ان کے لیے اس دین کو غالب بنائے گا جسے ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے بے شک بے شک. اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا. جی وہ سب صرف میری عبادت کریں گے اور کسی طرح کا شرک نہ کریں گے اور اس کے بعد بھی کوئی کافر ہو جائے تو در حقیقت وہی لوگ فاسق اور بد کردار ہیں. بے یہ شک. تو مجید کی یہ آیت کا ترجمہ جی جس آیت ترجمے سے اور قرآن مجید کی اس آیت میں اور جی. فکر 1 منٹ کا ٹائم قبلہ بچا ہے. 1 منٹ. جی اور فکر سے اچھی طرح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس جی آیت میں بھی الفاظ آئے ہیں وہ مستقبل کے لیے استعمال ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّ دو تاکیدیں آئی ہیں ایک جی. بے لام شک. تاکید اور بالکل. بعد میں جو ہے نون تاکید ہے. اس سے بات قرآن مجید میں کہ ابھی وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا ہادی برحق امام غائب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور انشاءاللہ. ہم ساری انسانیت ساری بشریت اس امام کے منتظر ہیں چونکہ ہر عقل مند ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے کہ جی ظلم عدی یہ عیب ہے. کوئی بھی عقل مند کوئی بھی عاقل جو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اگر عقل رکھتا ہے تو اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے. بے شک. لہٰذا ہم مل کے دعا کرتے ہیں بارگاہ رب الہدیت میں کہ میرے معبود وہ امام کے جس کو تو نے ہماری ہدایت کے لیے مقرر کر رکھا ہے معین کر رکھا ہے وہ آج پردے غیب میں ہے لیکن وہ ہماری مدد کرتا ہے جی نصرت بے شک. کرتا ہے. امام کی بارگاہ میں ہم تجھ سے اسی کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس امام کو جلد سے جلد بھیج دے اس لیے الہی کہ آمین. ہر طرف سے ظلم و جور سے بھر رہی ہے ہر طرف سے دنیا ظلم و جور مومنین کے لیے مشاکل ہیں تاکہ وہ آئے اور انسانوں کو جو ان کا مقام ہے ان کا صحیح مقام وہ دکھا سکے اور ان کی ہدایت کر سکے. الہ آمین الہ آمین. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت ہی مہم گفتگو آپ نے فرمائی. نہایت آپ کے شکر گزار ہے اور چونکہ وقت بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز اگلے جلسے میں انشاءاللہ ادامہ دیں گے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیے. انہی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب نجف اشرف سے. بہت اچھی گفتگو فرمائی اور یقیناً یہی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے. اور قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں جو ہے وہ تمام کے تمام چیزیں موجود ہے جو کہ انسان کے ہدایت کے لیے کافی ہے. اور لیکن ظاہر ہے کہ ان نکات کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پیغام امام علیہ السلام سے انشاءاللہ مستفید ہوتے ہیں.
دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پروگرام کے بالکل آخر میں پہنچ چکے ہیں. تو پروگرام کے آخر میں اسی مطلب کو تھوڑا سا بیان کریں آپ کی خدمت میں. دیکھیں جیسے قرآن میں بعض چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے خود علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ فرعون، حامان اور جو ان کی جنود ہے ان سے کیا مراد ہے. تو وہاں پہ جو ہے ہر وہ شخص جو فرعون صفت ہے اور ہر وہ شخص جو کہ حامان صفت ہے، تو ان کی طرف یہ آیت کا یہی آیت کے مصداق ہے، چونکہ فقط وہ فرد فرعون اور فرد حامان وہاں پہ نہیں تھے، اور پھر فرعون بھی کوئی ایک فرعون نہیں تھا، بہت سارے فرعون تھے. تو مقصود جو ہے وہ بھی ہے، لیکن قرآن جو کہ ہر زمانے کے لیے ہے، تو ہر زمانے میں آپ جو ہے اس چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان چیزوں کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور جو قرآن مجید میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، اور بہت سارے واقعات کی طرف اشارے ہیں، کچھ تفصیل سے بھی بیان ہوئے ہیں. لیکن ان میں سے جو ہے یہ فقط ہمیں ایسے نہیں پڑھنا چاہیے کہ انسان نے پڑھ لیا تو وہ چیز جو ہے وہ بس وہی کے حد تک محدود تھی. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ آج کے دور میں بھی قرآن مجید کی وہ جو پرانی باتیں ہیں وہ آج کے دور میں بھی ہزار دفعہ تکرار ہوتی ہے، اور جب تکرار ہوتی ہے تو ہمیں وہی کرنا چاہیے کہ اس دور میں جو ہوا ہے تو یہ ہمیں سبق آموز چیز ہے، اور ہمیں سبق کے طور پہ اس کو اپنے اس میں رکھنا چاہیے اپنی زندگی میں. بالکل اسی طریقے سے بہت سارے ایسی آیات ہیں کہ جو زمانے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور ان واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہیں. در حقیقت یہ ایک قسم کی پیشن گوئی بھی ہوتی ہے، اور ایک قسم کی اس واقعے کی اہمیت کو بھی بیان کر رہی ہوتی ہے. تو عرض کروں، جہاں تک سوال ہے امام زمانہ علیہ السلام کا، تو قرآن میں بھی بے شمار واقعات جو امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں جو کام ہونے ہیں وہ اس کی طرف اشارہ ہے، اور بالکل واضح طریقے سے معصومین علیہم السلام کے اقوال میں بھی ان واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ زمانہ امام زمانہ علیہ السلام سے پہلے کیا ہوگا، اور پھر جب امام ظہور فرمائیں گے تو پھر کیا ہوگا. وہ سارے واقعات آج تک جو ہے وہ سچے ثابت ہوئے کہ جو پیشن گوئی آج سے 1400 سال پہلے دی گئی تھی، اس زمانے میں شاید لوگ یہ غور کرتے ہوں گے کہ کیا یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے، چونکہ اس زمانے میں دور جو ہے وہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی. مثلا ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو شرق عالم سے لے کے غرب عالم تک لوگ امام کی آواز سن لیں گے. تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اس زمانے میں تو یہ چیزیں سمجھ میں آنے والی نہیں تھی. البتہ معجزاتی طور پہ کیوں نہیں ہو سکتا، ایسے بڑے معجزے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شاید بہت سارے لوگ جو ہے چونکہ معجزے کے قائل نہیں تھے تو ان کو یہ بات جو ہے شاید سمجھ میں نہ آئے. لیکن آج کل کے دور میں دیکھیں، اس دور میں تو اب اس میں واقعاً بھی ایسی ہے کہ میں یہاں کربلا مقدسہ میں بیٹھا ہوں اور آپ جو ہے وہ دور دراز ملکوں میں ہیں، علاقوں میں ہیں، تو یہاں سے آپ ہماری آواز سن رہے ہیں. تو اس دور میں اگر ایسا ہے تو پھر یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو آج جو ہے وہ صرف ایک یعنی اگر علم کے 30 حصے ہیں تو 30 حصوں میں صرف ایک حصہ علم ہمارے پاس ہے، جو اس زمانے میں یہ ٹیکنالوجی ہے یا جو بھی ہے. تو 29 جو ہے علم کے باب مزید کھولنے ہیں. تو یہ بالکل عاقلان کے لیے بالکل واضح سی بات ہے. بین الحرمین حجت خدا کے ظہور کے لیے تمام مومنین کی طرف سے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.